رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف لوٹے تو انہوں نے غضبناک ہو کر تعصب سے کہا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخي يجره إليه تم نے میرے بعد میرے جانے کے بعد میرے پیچھے کیسے برے کام کیے؟ کیا تم نے اپنے رب کے احکام آنے سے پہلے ہی جلدی مچا دی؟ انہوں نے تورات کی تختیاں ڈال دیں اور اپنے بھائی کے سر کے بالوں کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے۔ قال ابن ام ان القوم استضعفوني وقالوا يقتلونني فلا تشمت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين۔ اور ہارون علیہ السلام نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، ان لوگوں نے مجھے بے بس کر دیا اور قریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیتے، تو آپ مجھ پر دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دیں اور مجھے ان ظالموں میں شامل نہ کیجیے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اس آیہ مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ وہ غضب اور افسوس کے ساتھ لوٹے۔ آج غضب کے معنی اور اس کی تفصیل پڑھتے ہیں۔ علامہ حسین بن محمد راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ غضب کا معنی ہے انتقام کے ارادے سے دل کے خون کا کھولنا اور جوش میں آنا۔ المفردات کی یہ دوسری جلد میں علامہ مجدد الدین محمد اثیر الجزری یہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے غضب کا معنی ہے اپنی نافرمانی سے منع کرنا، نافرمانی کرنے والوں پر ناراض ہونا اور اس سے اعراض کرنا اور اس کو عذاب دینا۔ اور مخلوق کے غضب کی دو قسمیں ہیں، ایک محمود ہے دوسری مذموم ہے۔ غصہ مخلوق میں دو قسم کا ہے، ایک غصہ بہت اچھا ہے، ایک غصہ بہت برا ہے۔ اچھا والا غصہ کون سا ہے؟ اگر دین اور حق کی خاطر بندہ غضب میں آئے تو یہ غضب محمود ہے۔ دین کی خاطر، شریعت کی خاطر، اسلام کی خاطر، حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر عزت غصہ آئے تو یہ بہت اچھا غصہ ہے۔ اور اگر وہ اپنی نفسانی خواہشوں کو پورا نہ ہونے یا ناجائز حکم کے نہ ماننے یا اس کی ممانعت کرنے کی وجہ سے غضب میں آئے تو یہ غضب مذموم ہے۔ دنیا کی خاطر اگر غصہ آئے تو یہ بہت برا غصہ ہے، دین کی خاطر غصہ آئے تو یہ بہت اچھا غصہ ہے۔ النہایہ کی تیسری جلد صفحہ نمبر 333 پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو غضب میں آئے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور شرک کی وجہ سے تھا، تو اللہ کے نبی کا یہ غصہ بھی بہت اچھا غصہ تھا، محمود تھا۔ انسان جو اپنی ذاتی نقصان کی وجہ سے غضب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے اس غضب کے روکنے کا اور انتقام نہ لینے کی ترغیب دی ہے۔ میں قربان جاؤں کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی پر کہاں سے ہم ایسا لے کے آئیں، وہ دوسرا ہے ہی نہیں جی حضور جیسا۔ حضرت انس کہتے ہیں میں حضور کی خدمت میں 10 سال رہا ہوں، حضور نے مجھے کبھی نہیں ڈانٹا، نقصان بھی کر دیا نا، حضور نے کبھی اپنے نقصان پر مجھے کبھی نہیں ڈانٹا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے اللہ کے پاک کلام سے میں آپ کو عرض کروں، سورۃ آل عمران ہے 34 نمبر آیہ مبارکہ الذین ينفقون فی السراء والضراء والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اور جو لوگ تنگی اور فراخی میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو ضبط کرنے والے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں اور نیکوکاروں سے اللہ محبت رکھتا ہے۔ جو بندہ اپنا غصہ پی جائے حضرت جی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں۔ 3 چیزیں، زبان، خیالات اور غصہ، یہ 3 چیزیں بندہ قابو کر لے اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ زبان ایک ایسی چیز ہے قبلہ آپ کو تخت پہ بھی بٹھا دے گی اور آپ کو تخت دار پہ بھی چڑھا دے گی، زبان ہی ہے۔ آپ کو جو سیانے بندے ہیں وہ میری بات کو شاید سمجھیں، صرف ایک بندے کے ایک جملے نے اس کو تخت دار پہ چڑھا دیا، تھوڑی سی پی لیتا ہوں تو کیا ہے، ایک چھوٹا سا جملہ تھا لیکن اس بندے کو تخت دار پہ چڑھا دیا۔ یہ دیکھیں زبان کتنی خطرناک چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 32 پہرے دار پہلے کھڑے کیے ہیں، زبان کو بعد میں رکھا ہے، کھولنے سے پہلے سوچ لینا 32 پہ ہے وچ ہڈی کوئی نہیں پر ہڈیاں توڑوا دیں دی، زبان کے اندر ہڈی کوئی نہیں لیکن یہ ہڈیاں توڑوا دیتی۔ دانتوں کے پہرے کے اندر رکھنے کا کچھ مقصد تھا نا جی میرے مالک کا،
اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر اپنی قدرت کی ایسی نشانیاں رکھی ہیں اور سمجھنے کے لیے ایسی باتیں ہمیں بتائی ہیں کہ جہاں پر سختی ہے وہاں پہ سختی ہے، جہاں پہ نرمی ہے وہاں پہ نرمی ہے، جہاں پہ نرمی چاہیے تھی وہاں نرمی کی، جہاں سختی چاہیے. زبان کی جگہ ہمارے دانت ہوتے اور دانت کی جگہ ہماری زبان ہوتے. ہم کیسے گزارا کرتے؟ ہم نہیں چل سکتے. اس قدرت قادر و قدیر اپنے اپنی قدرت کی نشانیاں رکھیں. ارشاد باری تعالیٰ والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، سورہ شورى کی 37 نمبر آیہ مبارکہ ہے. اور جو لوگ کبیرہ گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں اور جب وہ غضبناک ہوں تو معاف کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. کبیرہ گناہ اور بے حیائی. آج تو بھائی جان جو جتنا یہ آج کل یہ دور ہے جی ڈراموں کا، فلموں کا، اور ڈرامائی انداز میں ہم اپنے آپ کو بنانا چاہتے ہیں. ہم ہر ایک اپنے اندر جو ہے نا جی ایک جانور بٹھانا چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک ایسا جانور ہو جو جدھر جائے بس چیر پھاڑ کے ببر شیر کی طرح پورے جنگل پہ راج کرے. یہ دنیا ہے، ہم اس کے اوپر راج کریں، ہم جدھر جائیں بس چیر پھاڑ دیں، کسی ہر ایک کو چیر پھاڑ کے کھا جائیں. کوئی ہمارے اوپر جو ہے نا جی وہ FIR نہ کٹے، کوئی ہمیں پکڑنے والا نہ ہو. بھائی جان حقیقت کچھ اور ہے، حقیقت کچھ اور ہے. یہاں پر ابھی جنگل کا راج نہیں، ابھی میرے مصطفیٰ کی شریعت کا راج ہے. چاہے تھوڑے سے حصے پہ ہے لیکن ابھی ہمارے دلوں پر حضور کا کرم ہے، اللہ کے دین کا کچھ احسان ہے. یہ نہیں کہ جس کو پکڑا دل چاہا پکڑ کے اندر پھینک دیا، جس کو چاہا مار دیا. بس ہے تو ایسا، نظر تو ایسے ہی آ رہا ہے نا. فلمیں دیکھ دیکھ کے ساڈے منڈے بھی فلمی ہو گئے. یہ ایک لڑکے نے 6 بندوں کو قتل کر دیا، فیملی کے 6 ممبران کو قتل کر دیا ہے. 14 سال کا منڈا، اس میں کوئی گلٹ ہی نہیں ہے. یہ ہوتا ہے نا شرمندگی، غم، غصہ ہے نہیں. بندے کو ایک ہوتا ہے یار ہائے یار میرے سے کیا ہو گیا، کیا ہو گیا. وہ نہیں، وہ اندر کا جانور جو ہے نا جی. میں قربان جاؤں قرآن کے اوپر. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، جانوروں سے بھی بدتر. جانوروں کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، جنگل کے بھی اصول ہیں، لیکن یہ دنیا، جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، ہم نے اپنے کوئی اصول نہیں بنائے ہوئے. اللہ کہتا ہے اس بے لگام جانور کو شریعت کے لگام ڈال اور پھر دیکھ کس طرح خوبصورت معاشرہ بن جاتا ہے. لیکن ہم جو ہے نا جی وہ اللہ رسول کی بات نہیں سنتے. اب میں ایک موٹی سی مثال آپ کو عرض کروں. ہم جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتے ہیں پکی پیڈی اینڈ 100% مضبوط. ہم نے دبا کے تحقیق کرنے کے بعد، مستحضر کرنے کے بعد ہم آپ تک یہ بات پہنچاتے ہیں. یہ بات کوئی شیئر نہیں کرے گا، یہ بات آگے پہنچانے والا ہمیں نہیں ملتا. الا ماشاء اللہ کسی کو سمجھ میں آئے تو وہ آگے بات شیئر کرے. یہ رمضان شریف آنے والا ابھی سے ہی نا جی وہ جھوٹی بات بالکل جس کا کوئی پیر سر ہے ہی نہیں، سوشل میڈیا پہ دھڑا دھڑ شیئر ہو رہی ہے کہ جس نے رمضان شریف کے آنے کی سب سے پہلے خوشخبری دی اس پہ جنت واجب ہو گئی. جھوٹی گل بالکل، اس کا کوئی سر پیر ہے ہی نہیں، سرے تو کوئی نہیں. بھائی رمضان کی آنے کی خوشخبری دینے والا جنتی کی میں ہو گیا. کون سی قرآن کی آیت بتا رہی ہے ہمیں؟ کون سی حدیث پاک بتا رہی؟ کوئی نہیں، کوئی سر پیر نہیں. لیکن دبا کے شیئر کریں، دڑا دڑ دڑا دڑ ہر ایک بندہ لے کے، اور پھر جڑا پڑھتا ہے وہ اگے اور شیئر کر. اللہ کے نیک بندے کس لائن پہ چل پڑے ہو، کدھر چل پڑے ہو؟ یہ باتیں حضرت صاحب ہمیں بڑی اٹریکٹ کرتی ہیں. پیسے والے کو دیکھ کر غریب آدمی اس کی نقل کرنا چاہتا ہے تو اپنے پاس جو ہوتا ہے وہ بھی ضائع کر بیٹھتا ہے. اللہ کے بندے ایسے نہ کرو یار. خدا کے بندے، اللہ اور اس کے رسول نے جو باتیں ہمیں دی ہیں نا، خدا کی قسم ان سے پیاری بات ہی کوئی نہیں. اگر یہی صرف امپلیمنٹ کر دیا جائے تو معاشرے کے اندر اتنا خوبصورت جو ہے نا تبدیلی آئے گی، ایسا ماحول بن جائے گا. میں کہتا ہوں ہر ایک کے لیے رحمت ہے جی. وہ ارشاد باری تعالیٰ ہے والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلها فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ. سورہ شورى کی 39-40 نمبر مبارکہ. جن لوگوں کو کسی کی سرکشی پہنچے تو وہ بدلہ لیتے ہیں اور برائی کا بدلہ اسی کی مثل برائی ہے، اور جس شخص نے معاف کر دیا اور اصلاح کر لی تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے. اللہ کہتا ہے کہ اگر کسی نے تیرے ساتھ زیادتی کی ہے نا تو اصول یہ ہے کہ جس نے تیرے ساتھ برائی کی تو بھی صرف اتنی کر، صرف اتنی، جس حد تک تیرے ساتھ جاتی ہوئی اتنی کا تو کر سکتا ہے. لیکن ساتھ ہی کہہ دیا اگر معاف کر دے
بدلہ لینا ہے تو صرف اتنا لیا جائے گا جتنا آپ کو نقصان ہوا، لیکن ساتھ ہی کہہ دیا یار معاف کر دو. اچھا پھر میں قربان جاؤں، سورہ شورا کی 43 نمبر آیت مبارکہ پہ کمال کر دیا. فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اللہ فرمایا جو صبر کرے اور معاف کر دے، بے شک یہ بہت ہمت کے کاموں میں سے ہے. معاف کرنا اور صبر کرنا یہ عام بات نہیں ہے. اللہ کرے یہ بڑی ہمت کی بات ہے. حضرت واقعتاً آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر کے چلا جائے اور آپ معاف کر دیں، واقعی بڑی صبر کی بات ہے جی، بڑے صبر کی بات. میں نے اللہ والوں کی زندگیوں سے ایک بات دیکھی ہے، ان کے ساتھ اگر کسی نے زیادتی کی ہے نا حضرت، انہوں نے کبھی اس کا جواب نہیں دیا، لیکن میرے رب کی بڑی غیرت ہے، اللہ اکبر، وہ بڑی شانوں والا. وہ اپنے کسی نیک بندے کے ساتھ ہوئی زیادتی کا جب تک بدلہ نہ لے لے نا چھوڑتا نہیں میرا رب، بدلہ لے کے چھوڑتا ہے. ادھر آؤ نا جی. جب بھی آپ حضرات انبیاء کو دیکھیں، حضرات اولیاء کو دیکھیں، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمنوں کو دیکھیں، وہ آگ میں کل بھی جل رہے تھے، وہ آگ میں آج بھی جل رہے ہیں. سیدنا صدیق اکبر کے دشمنوں کو دیکھیں، عمر فاروق اعظم کے دشمنوں کو دیکھیں، غیظ و غضب میں جلے جا رہے ہیں. معاذ اللہ شیخین کو وہ مسلمان بھی تصور نہیں کرتے، سیدنا صدیق اکبر کو، عثمان غنی کو، حضرت عمر فاروق اعظم کو. میں کہتا ہوں جس کو مصطفیٰ نے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا ہے، ابھی بھی جنتی ہونے میں اس کے شک ہے؟ حضور نے اپنے ساتھ لٹا لیا. میں قربان جاؤں، میرے نبی کو پتہ تھا کہ میرے ان دو یاروں کو سب سے زیادہ جو ہے وہ تختہ مشق بنایا جائے گا، ان پر زیادہ بکواس کرنے والے بکواس کریں گے. حضور نے اپنے ساتھ ان کو جگہ عطا فرما دی ہے. آج دونوں حضور کے ساتھ جلوہ گر ہیں، اور وہ جگہ جنت کا ٹکڑا ہے جی، وہ جنت کا ٹکڑا ہے جہاں پر آقا جی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہیں. اور حضور نے اپنے یاروں کو دنیا کے اندر ہی جنت میں داخل فرما کے پھر آپ نے بشارتیں دے کے نام لے کے، میرا یار ابو بکر صدیق یہ جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے. حضور نے نام لے لے کے اے بھی میرا یار جنتی. پھر اپنی بیٹیاں دیں اور ان سے بیٹیاں لیں، صدیق اکبر کی بیٹی لیں، عمر فاروق اعظم کی بیٹی لی، عثمان غنی کو 2 صاحبزادیاں دیں. ہاں جی، یہ سونے نے ایسا ایک نظام بنا دیا محبت کا، ایسا پیار اور عشق کا نظام بنا دیا ہے کہ قیامت تک سڑن والے سڑتے ہی رہ جائیں گے. حضور آپ یہ بتائیں، بھلا کافر ہو جنت میں اس کا کیا کام ہے؟ حضور جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کے ساتھ نا جی ہمیں تھوڑی سی ناپسندیدہ چیز لگ گئی جوتے مبارک کے ساتھ. اللہ نے کہا محبوب یہ جوتے ہی اتار دو، جوتی نہیں پانی. کافر کے بارے میں قرآن کہتا ہے انما المشرکون نجس، کافر تو نرا پلید ہے. تو معاذ اللہ نقل کفر نباشت، وہ اگر معاذ اللہ کافر ہوتے تو اللہ کے حبیب کے ساتھ ہوتے. حضور جب بھی بات کرتے تھے میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر. آقا جی فرماتے جس طرح آج ہم یہاں پر حضور مزار میں نا جی، اسی طرح حضور فرماتے کل قیامت والے دن اس ہاتھ میں میرے یار صدیق کا ہاتھ ہوگا، اس میں عمر کا ہوگا، ہم میدان معاشر میں جائیں گے. سڑن والی سردی رہ جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے آج بھی ان کو جو ہے نا جی ایسا انتظام کیا کہ پتروں قیامت تک سردی ہی رہ جائے. یہ تو میں نے ایک مثال عرض کی ہے، اگر اسی پر بات چل پڑی تو آگے معاملات اور نکل جائیں گے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے ایک طویل حدیث روایت کی ہے، اس میں غضب کے متعلق آپ کا ارشاد گرامی ہے. سنو، آقا جی نے ارشاد فرمایا غضب ایک انگارہ ہے جو ابن آدم کے پیٹ میں جلتا رہتا ہے. کیا تم غضبناک شخص کی آنکھوں کی سرخی اور اس کی گردن کی پھولی ہوئی رگوں کو نہیں دیکھتے؟ پس تم میں سے جو شخص غضب میں آئے وہ زمین کو لازم پکڑے. سنو، بہترین آدمی وہ شخص ہے جو دیر سے غضب میں آئے اور جلدی راضی ہو جائے، اور بدترین آدمی وہ ہے جو بہت جلد غضب میں آئے اور بہت دیر سے راضی ہو. اور جو شخص دیر سے غضب میں آئے اور دیر سے راضی ہو، اور جو شخص جلدی غضب میں آئے اور جلدی راضی ہو، تو یہ بھی اچھی خصلت ہے. دیر سے غصہ آئے جلدی چلا جائے، بڑی اچھی بات. غصہ دیر سے آئے جلدی چلا جائے، ٹھیک ہے جی. یہ مسند امام احمد کے اندر اور دیگر محدثین نے اس کو نقل کیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم لوگ رقوب کسی کو شمار کرتے ہو؟ کس کو شمار کرتے ہو؟ رقوب کس کو شمار کرتے ہو؟ ہم نے کہا یا رسول اللہ جس کے ہاں اولاد نہ ہو. آج کل ہم کہتے ہیں نا جی اوترا یا بانجھ،
بے اولاد کس کو شمار کرتے ہو؟ ہم تو صحابہ کہتے ہم نے کہا یا رسول اللہ جس کی اولاد نہ ہو ہم اس کو رکوب شمار کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ رکوب نہیں ہے، نہیں وہ نہیں، رکوب وہ شخص ہے جس کی نابالغ اولاد میں سے اس کی زندگی میں کوئی فوت نہ ہو حتیٰ کہ وہ اس کے لیے فرد اور سلف ہو جائے۔ پھر فرمایا تم لوگ، اچھا جی، فرمایا وہ نہیں جس کی فوت نہ ہو وہ بے اولاد ہے۔ اچھا جی، پھر فرمایا تم میں سے پہلوان کس کو شمار کرتے ہو؟ طاقتور پہلوان کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ہم میں سے تو پہلوان وہ ہے جو جس کو کوئی پچھاڑ نہ سکے، گرا نہ سکے، پنجابی میں کنڈ نہ لا سکے، جن دی کنڈ نہ لگے یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا نہیں وہ پہلوان نہیں ہے، پہلوان وہ ہے جو غضب کے وقت خود کو قابو رکھنے پہ قادر ہو، غصہ آ جائے پھر اپنے اوپر قابو رکھے، غصے میں اپنے اوپر قابو رکھنے والا وہ پہلوان آدمی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک مسلم شریف صحیح بخاری شریف میں موجود ہے جی۔ بخاری شریف میں اس کا نمبر ہے جی 6114 نمبر۔ طلاق کے کس میں ہوتی ہیں؟ غصے میں۔ قتل کس میں ہوتے ہیں؟ غصے میں۔ جتنے بھی الٹے کام ہیں وہ سارے غصے میں ہوتے ہیں۔ حضور فرماتا ہے جو غصے کو قابو کر گیا اصل پہلوان وہ ہے۔ ہاں جی، ایک میں حدیث پاک کا خلاصہ آپ کو عرض کرتا چلا ہوں۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی تم میں سے یہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ مفلس وہی جس کے پاس کوئی مال ملبہ پیسہ کوئی شے نہ ہو، غریب آدمی مسکین آدمی۔ فرمایا نہیں غریب مفلس وہ نہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ پھر مفلس کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کل قیامت والے دن جو آئے گا نیکیوں کے پہاڑ لے کے آئے گا، نیکیوں کے پہاڑ لے کے آئے گا، لیکن وہ ساری نیکیاں جن کے ساتھ زیادتی کی ہوگی ان کو واپس کرتا چلا جائے گا۔ اس کے ساتھ زیادتی کی، اس کو گالی دی، اس کے ساتھ ظلم کیا، اس کا حق کھا لیا، لو جی ساری نیکیاں ان کو دو، اور پھر ان کے گناہ اپنے سر پر لاد کے جہنم میں جا رہا ہوگا۔ یہ ہوتا ہے مفلس۔ یہ مفلس نہیں جس کے پاس پیسہ اور دولت نہیں، مفلس وہ ہے جس کی نیکیاں تھیں لیکن وہ نیکیاں زیادتیوں کی وجہ سے دوسروں کو دے کے جا رہا ہے۔ حضرت عروہ محمد سعدی اپنے والد سے، وہ اپنے دادا عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غضب شیطان سے ہے اور شیطان آگ سے پیدا کیا ہے اور آگ کو صرف پانی بجھاتا ہے، بس تم میں سے کوئی شخص غضبناک ہو تو وہ وضو کر لے۔ آج کی سائنس کہتی ہے، سنن ابو داؤد شریف کے اندر، مسند امام احمد کے اندر حدیث پاک موجود، آج کی سائنس کہتی ہے جب انسان کو غصہ آتا ہے تو اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے تو پھر اس کو پانی پلایا جائے۔ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو وضو کروا دو۔ 14 صدیاں پہلے میرے مصطفیٰ نے کیسے کمال کا نسخہ عطا فرمایا۔ حضرت ابو ذر غفاری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص غضب میں آئے اور وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اگر اس کا غضب دور ہو گیا تو فبہا، ورنہ لیٹ جائے۔ یہ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے۔ اچھا جی، حضرت سلمان بن سرد بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، وہاں 2 شخص ایک دوسرے پر سب و شتم کر رہے تھے، گالیاں دے رہے تھے، اور جب ان میں سے ایک شخص دوسرے کو برا کہہ رہا تھا اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں اگر یہ شخص اس کو پڑھ لے تو اس کا غضب جاتا رہے گا۔ تب ایک شخص نے اس کے پاس جا کر کہا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس نے کہا مجھے کوئی بیماری ہے یا میں پاگل ہو گیا ہوں، میں بسم اللہ اعوذ باللہ پڑھوں؟ چل جا گیا۔ غصے میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے بھی غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ یہ صحیح مسلم شریف کی کتاب البر والصلہ کی حدیث پاک اور بخاری شریف میں 3282 نمبر پر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے وصیت کیجیے۔ آقا جی میرا نا دماغ تھوڑا سا کمزور ہے، مجھے زیادہ باتیں یاد نہیں رہتی، لہذا بالکل کلیدی بات یا رسول اللہ 1-2 باتیں بس مجھے بیان کر دیں کہ میرے دماغ میں بھی یاد رہے اور میں کامیاب بھی ہو جاؤں، میں بھول بھی نہ جاؤں۔ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک چیز پکڑ لے، غصہ نہیں کرنا، بس ایک گل یاد رہے، غصہ نہیں کرنا۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقہ ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔